بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن یتق اللہ یجعل لہ مخرجا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سورہ طلاق کی آیت نمبر 2 میں فرماتے ہیں جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے لیے ایک راہ بنا دیتے ہیں۔ اور آج اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہم سب کے لیے راہ بنا دی کہ ہم آج آن لائن بیٹھ کر قرآن پاک پڑھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں اور اس کو اپنے عمل میں ڈھالیں گے انشاءاللہ۔ یا ایھا الرسول کلوا من الطیبات وعملوا صالحا، اے رسولو کھاؤ پاک چیزیں اور عمل کرو صالح۔ تم جو کچھ بھی کرتے ہو اس کو میں خوب جانتا ہوں، کہ جو بھی ہم کھاتے ہیں، پیتے ہیں، کرتے ہیں، کھانے کے بعد اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں خوب جانتے ہیں۔ کیونکہ آپ دیکھیں نیک عمل جو ہے وہ طیب اور حلال کھانے کے ساتھ ہی آتا ہے۔ جہاں پہ حلال اور طیب کھانا ہوتا ہے وہیں پہ نیک عمل کرنا بھی انسان کے لیے آسان بن جاتا ہے۔ تو اس لیے آپ دیکھیں صاف اور صاف ستھری غذا اور ہماری طیب اور حلال کھانا، اس کا اہتمام کرنا اور اس کو کھانا، اور یہ بھی نہیں کہ یہ کثرت سے کھا لینا کہ کھانے کے بعد نماز کے قابل نہ رہے، بلکہ کہتے ہیں نا کہ ایک متوازن ڈائٹ لینا، ایک بیلنس ڈائٹ لینا، تاکہ اتنا ہی کھائیں جتنا ہماری باڈی کو نیڈ ہے، اور باڈی کو اس سے زیادہ نہ دیں کہ وہ باڈی جو ہے وہ اوور فلو کر جائے اس کی بنا پر۔ تو یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ کھانا پینا جو ہے وہ عمل صالح کے ساتھ ساتھ ہے، یعنی کہ عمل صالح کو آگے لے کے جاتا ہے آپ کا کھانا پینا، کیونکہ آپ کے جسم میں غذائیت رہے گی، آپ کے جسم میں طاقت رہے گی، آپ کے جسم میں انرجی رہے گی، تو وہ انرجیز جو ہے وہ آپ کی کہاں یوز ہوں گی؟ آپ کی نیک اور اعمال صالح کرنے میں یوز ہوں گی، کہ آپ کسی کے کام آ سکتے ہوں گے، آپ اپنی عبادتیں اچھے سے کر سکتے ہوں گے۔ اور یہ تمہاری امت تو ایک ہی امت ہے اور میں تمہارا رب بھی ہوں، بس مجھے سے تم ڈرو۔ مگر بعد میں لوگوں نے اپنے دین کو آپس میں ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا، ہر گروہ کے پاس جو کچھ بھی تھا وہ اسی میں مگن تھا۔ اچھا تو چھوڑ دو انہیں، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کیا ہمارے لیو دیم، جانے دو ان لوگوں کو۔ کیوں؟ وہ اپنی غفلت میں ہی پڑے رہیں ایک خاص وقت تک، یعنی ہر ایک کے پاس ایک ٹائم پیریڈ تو ہے، قوموں کا بھی ٹائم پیریڈ ہے، انسانوں کا بھی ٹائم پیریڈ ہے، ہر ایک کے پاس ایک مہلت عمل تو ہے کہ جب تک اس کی مہلت ہے اس کو اسی میں ہی جینے دو۔ اَيَحْسَبُونَ أَنَّمَا نُمِدُّهُم بِهِ مِن مَّالٍ وَبَنِينَ، کیا یہ سمجھتے ہیں کہ جو ہم انہیں مال و دولت سے مدد دیے جا رہے ہیں تو گویا انہیں بھلائیاں دے رہے ہیں، یعنی کہ اللہ تعالیٰ ان کو بہت ہی ان سے راضی ہے تو نیک ان کے لیے اعمال کی فراوانی کر رکھی ہے؟ نہیں، اصل معاملے کا انہیں شعور نہیں ہے۔ بھلائیوں کی طرف دوڑنے والے اور سبقت کرنے والے اور انہیں پا لینے والے تو در حقیقت وہ لوگ ہیں جو اپنے رب کے خوف سے ڈرتے ہیں۔ من خشیت ربہم مشفقون والذین ہم بآیات ربہم یؤمنون، اور اپنے رب کی آیات پر ایمان لاتے ہیں جو اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتے، اور ان کا حال تو یہ ہے کہ جب کسی کو دیتے ہیں اور دل ان کے اس خیال سے کانپتے رہتے ہیں کہ ہم نے اللہ کی طرف پلٹنا ہے، یعنی کہ مسلسل جدوجہد کرتے ہیں اور دینے کے باوجود بھی ڈرتے رہتے ہیں کیا؟ اللہ تو قبول کر لینا، یعنی کہ جو بھی دیا اس پہ کوئی اکڑنا نہیں ہے، کوئی شو آف نہیں کرنا، کوئی واہ واہ نہیں کروانی، بلکہ کیا ہے اللہ تعالیٰ پلیز ایکسپٹ اٹ، میں نے تھوڑا سا کچھ دیا ہے اللہ پلیز اس کو ایکسپٹ کر لینا۔ نتاشا رضی اللہ عنہ کہتی ہیں اس آیت کے بارے میں آپ سے سوال کیا انہوں نے کہ کیا یہ وہ لوگوں کے بارے میں آیت ہے کہ جو لوگ شراب پیتے ہیں یا جو لوگ جو ہے چوریاں کرتے ہیں اور اس کے بعد ان کے دل خیال سے ڈرتے اور کانپتے رہتے ہیں کہ جو انہوں نے نیکی کی تھی وہ قبول ہوئی کہ نہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ صدیق کی بیٹی نہیں، یعنی کہ یہ ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ وہ لوگ ہیں جو روزے رکھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، صدقہ دیتے ہیں، اور اس بات کے باوجود بھی ڈرتے رہتے ہیں کہیں یہ قبولیت کے حد سے نکل تو نہیں گیا، کہیں پہ کوئی نیت میں کھوٹ تو نہیں آ گیا۔ تو اس کا مطلب کیا ہے کہ جب بھی جو دیتے جاتے ہیں تو اس وقت اپنی نیتوں کو بھی چیک کرتے رہیں کہ وہ کس نیت سے دے رہے ہیں، اللہ کی رضا پانے کے لیے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے، یا دنیا دکھاوے کی نیت ہے ہماری۔ مسلسل کرتے رہیں، کوئی بات نہیں، آج ہم نے کچھ دیا اس میں نیت کہیں ہماری کچھ اور ہو گئی، کوئی بات نہیں، نیکسٹ ٹائم دوبارہ دے دیں۔ جیسے آپ کو ایک وہ بھی صحابی کا قصہ یاد ہوگا نا کہ جب وہ ایک دن صدقہ کے لیے نکلے رات کو تو انہوں نے صدقہ دے دیا، تو دوسرے دن شور مچا کہ کسی شخص نے ایک چور کو صدقہ دے دیا۔ جب وہ یہ سب باتیں سنتے ہیں کہتے ہیں اچھا میں پھر دوسرا پھر صدقہ کروں گا، پھر تو انہوں نے صدقہ دیا تو کسی زانیہ کو مل گیا، پھر صدقہ کیا انہوں نے تھرڈ ٹائم تو وہ کسی بالدار آدمی کو مل گیا۔ وہ آپ ان کے پاس پہنچے کہ میں 3 راتوں سے مسلسل صدقہ کر رہا ہوں اور میرا صدقہ جو ہے کبھی اس کو کبھی اس کو کبھی اس کو پہنچ جاتا ہے۔ تو آپ نے فرمایا تمہارا صدقہ جو تم نے صحیح نیت سے کیا تھا چور کو چوری سے روک سکتا ہے، زانی کو زنا سے روک سکتا ہے، اور جس کے پاس مال ہے اس کو مال دینے والا بنا سکتا ہے، یہ تمہاری نیت تو قبول ہو گئی۔ بعض اوقات یہی ہوتا ہے نا کہ ہم مسلسل کرتے رہتے ہیں تو پھر ہماری نیت کبھی کبھی اگر ڈاما ڈول بھی ہو جائے تو کچھ تو خالص چلی جاتی ہے نا، تو اس لیے مسلسل کرنے کا کام ہے یہ۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم کسی شخص کو اس کی قدرت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتے،
اور ہمارے پاس ایک کتاب ہے جو ٹھیک ٹھیک حال بتانے والی ہے، جو لوگوں پہ ظلم نہیں کیا جائے گا، مگر یہ لوگ اس معاملے میں بے خبر ہیں، اور ان کے اعمال بھی اسی طریقے سے مختلف ہیں کہ وہ اپنے ہی کرتوت کیے چلے جائیں گے یہاں تک کہ ہم ان کے عیاشوں کو عذاب میں پکڑ لیں. یعنی کہ لوگ اس وقت تک اس کاموں میں لگے رہیں گے، چاہے وہ کتنے سردار ہوں، کتنے ویل آف لوگ ہوں، مگر وہ اپنے کاموں سے باتوں سے رکیں گے ہی نہیں جب تک کہ اللہ تعالیٰ ان کو عذاب دے کے پکڑ نہ لے. اور جب ان کو پکڑ لیں گے تو پھر وہ شور مچانا شروع کر دیں گے. اللہ تعالیٰ کیا فرمائیں گے؟ اب بند کرو اپنی یہ فریاد، ہماری طرف سے اب تمہیں کوئی مدد نہیں ملنی، یعنی اب تمہیں کوئی ہیلپ آؤٹ نہیں کر سکے گا. یہ میری آیات سنائی جاتی تھی تو تم الٹے پاؤں بھاگ نکلتے تھے، یعنی کہ جب تمہیں کہا جاتا تھا کہ ہماری بات سن لو تو تم سنتے ہی نہیں تھے، اور اپنی گھمنڈ میں آ کر اس کو خاطر میں ہی نہ لاتے تھے، اور اپنی چوپالوں میں اس طرح سے باتیں بناتے تھے. یعنی کیسے چوپالوں میں ہمارے یہاں قصے کہانیاں قصہ گوئی ہوتی ہیں، یا اپنے اپنے بڑے بڑے دعوے اور بڑی بڑی جو ہے اپنی بڑائیاں جو لوگ ہانک رہے ہوتے ہیں. تو کیا ان لوگوں نے کبھی اس کلام پہ غور نہیں کیا؟ یا وہ کوئی ایسی بات لائے ہے جو کبھی ان کے اسلاف کے پاس نہیں آئی تھی؟ یا یہ اپنے رسول سے کبھی واقف ہی نہ تھے؟ یعنی کہ کیا ایسی چیزیں آئی ہیں جو کبھی پتہ ہی نہ تھی کہ یہ اس سے بدک جاتے ہیں، یعنی کہ یہ سمجھ ہی نہیں رہے بلکہ الٹا اور کے بدک کے نکل جاتے ہیں کہ پتہ نہیں یہ کیا چیز نہیں آ گئی ہے. ام یقولون بہ جنہ، اور کیا یہ اس بات کے قائل ہیں کہ وہ مجنون ہے، یعنی کہ یہ کنفرم ہو گیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات جو ہے ان پہ کوئی جنون لاحق ہو گیا ہے. بل جاءہم بالحق واکثرہم للحق کارہون، نہیں بلکہ وہ حق لایا ہے اور حق ہی ان کی اکثریت کو ناگوار ہے. یعنی کہ اصل بات تو کیا تھی کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو حق لے کر آئے تھے. اور آپ سوچیں نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سامنے کے پیدا ہوئے بچے، ان کے سامنے کے بڑے اور جوان ہوئے، کھلے کودے، اس کے بعد شادی بیاہ، سب کچھ ان کی نظروں کے سامنے کیا ہوا تو تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے. کوئی الگ سے تو کر کے لائے نہیں تھے کہیں سے چھپ چھپا کے باہر آ گئے ہو. یعنی کہ مسلسل ان کی پیدائش سے لے کے ان کے اس جوانی کے آنے تک مسلسل وہ لوگوں کی نظروں میں تھے، ان کا اخلاق، ان کا کردار، ان کا بیہیویئر، ایوری تھنگ. اس کے باوجود بھی جب وہ کوئی چیز پیش کر رہے ہیں اس پہ اعتراض. کس بات کا اعتراض تھا؟ اصل اعتراض آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ نہیں تھا، اصل اعتراض اس پیغام کا تھا جس پیغام کو وہ لے کر آئے تھے. اور حق اگر کہیں ان کی خواہشات کے پیچھے چلتا تو زمین اور آسمان اور ان کی ساری آبادی کا نظام درہم برہم ہو جاتا. بلکہ ہم ان کا اپنا ہی ذکر ان کے پاس لائے ہیں. یعنی کہ اصل بات کیا ہے کہ ہم تو ان کا اپنا ہی ذکر ان کے پاس لائے ہیں، مگر وہ اپنے ہی ذکر سے منہ موڑ رہے ہیں. یعنی کہ وہ سننا ہی نہیں چاہتے، اپنی یہ بات نہیں سننا چاہ رہے، اپنی یہ بات قبول نہیں کرنا چاہ رہے. تو بیسیکلی حق کیا ہے؟ حق وہ ہے جو اللہ کی طرف سے آیا ہے، اور خواہشات کیا ہیں؟ جو ہمارے دلوں کی خواہشات ہوتی ہیں. کبھی ہماری خواہشات حق پہ غالب آ جاتی ہیں اور کبھی حق خواہش پہ غالب آ جاتا ہے. یعنی کہ ہمیں کرنے کا کیا حکم ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی بات کو، حق کو اپنی خواہشات پہ غالب کر لینا چاہیے، تاکہ ہم اللہ کی وہ جو باتیں، سچی باتیں جو ہے اس کے لے کے اپنی جو ہماری جو دنیاوی خواہشات ہیں اس کو تھوڑا سا کم کر لیں اور اس حق کی طرف زیادہ نکل جائے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے ہمیں کیا کہہ رہے ہیں یہاں پہ کہ ذکر سے منہ نہیں موڑنا، بلکہ ذکر کو تو پڑھنے کی چیز ہے، اٹھا کے اپنے سینوں میں سجانے کی چیز ہے، اس پر عمل کرنے کی چیز ہے. تو کیا تم ان سے کچھ مانگ رہے ہو؟ یعنی کہ تم نے کچھ سوال کر رکھا ہے ان سے کہ پڑھا کے پیسے مانگنے ہیں، پڑھا کے بتانا ہے کہ لاؤ میری فیس دو، لاؤ میرا کرایہ پکڑاؤ مجھے؟ کہ تمہارے لیے تمہارے رب کا دیا ہی بہتر ہے اور وہ بہترین رازق ہے. تم ان کو سیدھے راستے کی طرف بلا رہے ہو، مگر جو لوگ آخرت کو نہیں مانتے وہ راہ راست سے ہٹ کر چلنا چاہتے ہیں. اگر ہم ان پہ رحم کریں اور وہ تکلیف جس میں یہ آج مبتلا ہے دور کر دیں تو یہ اپنی سرکشی میں بالکل ہی بہک جائیں گے. ان کا حال تو یہ ہے کہ ہم نے انہیں تکلیف پر مبتلا کیا ہے، پھر بھی یہ اپنے رب کے آگے نہ جھکے اور نہ عاجزی اختیار کرتے ہیں. البتہ نوبت یہاں تک پہنچ جائے گی کہ ہم ان پر سخت عذاب کا دروازہ کھول دیں گے تو تم دیکھو گے کہ اس حالت میں یہ بھر خیر سے مایوس ہو رہے ہوں گے. یعنی کہ جب نعمت ملی تھی تو پھر بھول گئے تھے رب کو، اور جب نعمت چھن جائے گی تو پھر ہر خیر سے مایوس ہو جائیں گے کہ بس مجھے تو کچھ ملا ہی نہیں، مجھے تو کچھ دیا ہی نہیں، میرے ساتھ ہی ایسا کیوں ہو گیا. اور وہ اللہ ہی تو ہے جس نے تمہیں سننے اور دیکھنے کی قوتیں دی اور سوچنے کو دل دیے، مگر تم لوگ کم ہی شکر گزار ہوتے ہو. وہی ہے جس نے تمہیں زمین میں پھیلایا اور اسی کی طرف تم سمیٹے جاؤ گے. وہی زندگی بخشتا ہے، وہی موت دیتا ہے. گردش و لیل و نہار اسی کے ہاتھ میں ہے. اور تمہاری کیا بات سمجھ نہیں آتی؟ یعنی کہ بات اتنی کلیئر اور اتنی صاف ستھری ہے، اتنی ایزی ہے کہ تمہیں سمجھ پھر بھی نہیں آ رہی. مگر یہ لوگ وہی کچھ کہتے ہیں جو ان کے پیش رو کہہ چکے ہیں. یعنی کہ پہلے جو لوگوں نے کہا تھا یہ وہی اپنے پہلوؤں کی باتیں ہی کر رہے ہوتے ہیں. اور کہتے کیا ہے؟ یہ کہتے ہیں کہ جب ہم مٹی ہو جائیں گے، ہڈیوں کا پنجر بن کے رہ جائیں گے، تو ہمیں کیا دوبارہ زندہ کر کے اٹھایا جائے گا؟ ہم نے یہ وعدے تو بہت سنے ہیں
اور ہم سے پہلے ہمارے باپ دادا بھی سنتے ہی آ رہے ہیں، مگر یہ صرف پرانے افسانے ہی ہیں، اس میں سچائی کوئی نہیں. یعنی ایسا نہیں تھا کہ یہ باتیں انہوں نے سن نہیں رکھی تھی، سن ضرور رکھی تھی، مگر ان کا بلیو ہی ختم ہو گیا تھا کہ اتنی ہزاروں سالوں سے تو ایسا کچھ ہوا ہی نہیں، تو اب یہ ہوگا ہی نہیں سرے سے. ان سے کہو کہ بتاؤ اگر تم جانتے ہو کہ زمین اور اس کی ساری آبادی کس کی ہے تو یہ ضرور کہیں گے کہ اللہ کی، پھر تم ہوش میں کیوں نہیں آتے؟ ان سے پوچھو کہ ساتوں آسمانوں اور عرش عظیم کا مالک کون ہے، یہ ضرور کہیں گے کہ اللہ. کہو کہ پھر تم ڈرتے کیوں نہیں؟ ان سے بتاؤ کہ اگر تم جانتے ہو کہ ہر چیز کا اقتدار کس کا ہے، کون جو ہے پناہ دیتا ہے، اس کے مقابلے میں کوئی پناہ نہیں دے سکتا، یہ ضرور کہیں گے یہ بات تو اللہ ہی کے لیے ہے. کہو کہ پھر تمہیں کہاں سے دھوکہ لگتا ہے، پھر تم کیوں دھوکے میں آئے ہو؟ یہ امر حق ہے، ہم ان کے سامنے لے کر آئے ہیں، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ لوگ جھوٹے ہیں. اللہ نے کسی کو بھی اپنی اولاد نہیں بنایا اور کوئی دوسرا الہ اس کے ساتھ نہیں ہے. اگر ایسا ہوتا تو ہر خدا اپنی خلق کو لے کر کے الگ ہو جاتا اور پھر ایک دوسرے کے اوپر چڑھ دوڑتے، یعنی آپس میں لڑ پڑتے. پاک ہے اللہ ان باتوں سے جو یہ لوگ بناتے ہیں، اور کھلے اور چھپے کا جاننے والا ہے، اور بالا اور برتر ہے اس شرک سے جو یہ لوگ کر رہے ہیں. یعنی کہ تمام شرک کی بے خونی کر دی گئی کہ کوئی شرک ہے ہی نہیں اس پوری کائنات میں، اللہ نے شرک بنایا ہی نہیں ہے. اور ربی اما ترینی ما یعدون، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرو کہ پروردگار جس عذاب کی ان کو دھمکی دی جا رہی ہے وہ اگر میری موجودگی میں تو لائے تو اے میرے رب مجھے ان ظالم لوگوں میں شامل نہ کرنا. اور حقیقت یہ ہے کہ ہم تمہاری آنکھوں کے سامنے وہ چیز لے آنے کی پوری قدرت رکھتے ہیں جس کی دھمکی ہم انہیں دے رہے ہیں. یعنی کہ قدرت تو ہے اللہ تعالیٰ کی کہ ادھر لا سکتے ہیں عذاب آپ سے موجودگی میں بھی، مگر نہیں لا رہے تھے. کیوں؟ اس لیے کہ ان کو مہلت کی ابھی ان کی زندگی کی. ادفع باللتی ہی احسن، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم برائی کو اس طریقے سے دور کرو جو کہ بہترین ہو. جو کچھ وہ باتیں تم پر بناتے ہیں وہ ہمیں خوب معلوم ہے. اور دعا کرو وقل ربی اعوذ بک من همزات الشیاطین واعوذ بک ربی ان یحضرون، اور دعا کرو کہ اے رب میں شیاطین کے اکساہٹوں سے تیری پناہ مانگتا ہوں، بلکہ اے میرے رب میں تو اس سے بھی تیری پناہ مانگتا ہوں کہ وہ میرے پاس آئیں. بہت ہی اچھی دعا نظر آ رہی ہے ہمیں یہاں پر کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ ہمزات بیسکلی کیا ہوتے ہیں کہ جو انسان کے غضب اور غصے کے لمحے میں جب انسان کو خود کنٹرول نہیں رہتا اپنا، تو اس پر جو ہے وہ اس قسم کی جو شیطانی قوتیں جو ہیں وہ اس کو غضب میں اور غصے کی صورت میں کنٹرول کر لیتی ہیں. تو کیا کہا جا رہا ہے کہ جب ہمزات شیاطین ہوں، شیطان کے اکساٹے ہوں، تو اس وقت کیا کرے انسان؟ غصے میں آئے تو اعوذ باللہ کہہ رہی. کہ اب یہاں پہ تھوڑا سا ہمیں اپنی اینگر کو مینج کرنے کا طریقہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ جب غصہ آ جائے تو کیا کرے؟ اعوذ باللہ پڑھ لیں. جسے آپ نے بھی فرمایا کہ اعوذ باللہ کہنے سے غصہ ختم ہو جاتا ہے. اور غصے میں کوئی بات آپ دیکھیں نہ کچھ سنی جاتی ہے نہ کہی جاتی ہے، انسان غصے میں خالی بھڑک رہا ہوتا ہے اندر ہی اندر. تو غصے کو مینج کرنے کے لیے کیا ہمیں احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ غصہ بہت زیادہ آ رہا ہو آپ کو تو پھر پانی پی لیں، وضو کر لیں. اس سے بھی زیادہ غصہ نہیں نکلتا تو جا کے نہا لیں، وضو کر کے نماز کے لیے داخل ہو جائیں، نماز پڑھنا شروع کر دیں. یعنی کوئی نہ کوئی طریقہ اختیار کریں اپنے آپ کو اس غصے سے باہر نکالنے کا. کیوں؟ کہ غصہ شیطان کی طرف سے ہے، اور شیطان کیا چاہتا ہے؟ اس وقت آپ غصے میں وہ کچھ کر جائیں، وہ کہہ جائیں، وہ کام کر جائیں کہ جو بعد میں آپ کے لیے انتہائی افسوس و ندامت کا باعث بنے اور انتہائی ریگریٹس آپ کے پیچھے لگ جائیں کہ جی اب تو پھر شرمندگی ہو. تو بہرحال یہاں پہ ہمیں ہمزات الشیاطین سے بچنے کے لیے کہا جا رہا ہے. قرطبی کہتے ہیں کہ غصہ اور غضب کے حملے جن کی وجہ سے انسان خود کو قابو نہ رکھ سکے وہ ہمزات ہیں، اور ایسے اوقات میں انسان شیاطین کے حملوں سے بہت قریب ہوتا ہے، اسے تعوذ پڑھتا رہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اور شیطان کے حملوں سے ہم نے کافی ساری دعائیں آپ کو اس سے پہلے بھی بتا رکھی ہیں کہ ایاک نستعین میں شیطان کے وسوسوں سے بچنے کی بہت ساری دعائیں ہیں، تو وہ بھی پڑھ سکتے ہیں تاکہ ہم اپنے آپ کو شیطان کے وسوسوں سے، اس کی اکساہٹوں سے دور رکھیں. یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی کی موت آ جائے تو کہنا شروع کر دے کہ اے میرے رب مجھ کو دنیا میں واپس بھیج دے جسے میں چھوڑ آیا ہوں، امید ہے کہ اب میں نیک عمل کروں گا. یعنی کہ جب پکڑے جاتے ہیں ایسے لوگ اس حالت میں تو پھر کیا کہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ بس ون چانس، ایک دفعہ اور اللہ تعالیٰ بس واپس بھیجیں پھر میں بہت اچھا بن کر آؤں گا. اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ ہرگز نہیں. اس کا مطلب کیا ہے کہ دنیا ہمیں جسٹ ون چانس کے لیے ملی ہے، دیر از نو اندر چانس. کوئی دوسرا چانس نہیں ملنے والا ہے ہمیں، یہ دوسری لائف نہیں ملنے والی ہمیں کوئی 7 جنموں کے لیے نہیں پیدا کیا گیا. ایک ہی زندگی ہے ہمارے پاس. اور آپ دیکھیں نا کسی کے پاس اگر ایک ہی اپارچونٹی ہو تو کیا وہ اس اپارچونٹی کو، اس لائف کو وہ کھونا چاہے گا؟ نہیں نا، وہ تو اویل کرے گا نا، اس کے اندر ایچ اینڈ ایوری پازیٹیو مومنٹ کو اچیو کرے گا وہ کہ مجھے چھوڑنا نہیں ہے اس کو، وہ نہ ریگریٹس پیچھا کریں گے اس کے. تو یہاں پہ کیا کہا جا رہا ہے
کہ ہرگز نہیں، یہ تو بس تم ایک بات ہے جو کہہ رہے ہو، مطلب کرو گے تم دوبارہ بھی وہی جائے گا جو ابھی کر کر آئے ہو، مگر تم صرف کہہ رہے ہو کہ تم ایسا کرو گے. جیسے بچے نہیں کہتے آئندہ نہیں کروں گی، آئندہ نہیں کروں گی، غلطی معاف کر دیں، اس کے بعد دوبارہ وہی کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ بالکل بچکانا فیل ہے. بس ان سب مرنے والوں کے پیچھے برزخ حائل ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ اس کے بعد جب مر جاؤ گے تو پھر دنیا سے ایک طرح کا پردہ حائل ہو جائے گا، جو تم اس کے بعد دنیا میں واپس نہیں آ سکتے ہو. یعنی کہ موت جو آنی ہے وہ ایک بار ہی آ جائے گی، اس کے بعد دوبارہ ریٹرن بیک نہیں ہونا ہے. پھر جو ہی سور میں پھونک دی جائے گی اور پھر ان کے درمیان کوئی رشتہ نہ رہے گا، اور نہ وہ ایک دوسرے کو پوچھیں گے. اس وقت جن کے پلڑے بھاری ہوں گے وہی فلاح پائیں گے، جن کے پلڑے ہلکے ہوں گے وہی لوگ ہوں گے جنہوں نے اپنے آپ کو گھاٹے میں ڈال دیا. وہ جہنم میں ہمیشہ رہیں گے، آگ ان کے چہروں کی کھال تک چاٹ جائے گی اور ان کے جبڑے بھی باہر نکل آئیں گے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. تو یہاں پر ہمیں کیا پتہ چلتا ہے، اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ جب سور میں پھونک مار دی جائے گی، یعنی کہ جب دن آخری آ جائے گا، جب مہلت عمل ختم ہو جائے گی، جب کام کرنے کے دن اور دنیا کے سارے دن ختم ہو جائیں گے. یہ دنیا کی بھی تو دن ہے نا، کتنے دنوں کے لیے دنیا آباد کی گئی ہے. جس دن دنیا کے سارے دن ختم ہو گئے اس دن قیامت آ جائے گی. اور قیامت کے آنے کا پہلا طریقہ کیا ہوگا کہ سور میں پھونک ماری جائے گی. سور پھونکنے والے فرشتے کو جب اللہ تعالیٰ نے اس کو ذمہ داری دی، کہتے ہیں کہ تب سے اب تک تیار حالت میں نگاہیں عرش کی طرف لگائے ہوئے انتظار میں بیٹھا ہے کہ کب اللہ کا حکم آ جائے اور کب اس کو سور میں پھونک مارنی پڑے. اور مسلسل وہ عرش کی طرف دیکھتے ہی چلا جا رہا ہے، اس کی نگاہ ادھر ادھر نہیں ہوتی، گویا کہ اس کی آنکھ نہ ہو بلکہ 2 ستارے ہو روشن. کتنی اوبیڈینسی ہے نا. اللہ نے کہا تو بس وہ تیار بیٹھا کہ نا آپ ابھی کہیں اور میں نے ابھی پھونک مار دینی ہے اس کے اندر، یعنی وہ بگل بجا دینا ہے میں نے. تو اللہ کیا فرمایا کہ جس دن وہ دن آ جائے گا تو پھر کچھ بھی کام نہ آئے گا. جو نیکی بھی انسان نے کی ہوگی وہ اس کے کام آ جائے گی، جو بدی اس نے کمائی ہوگی اس کی سزا اس کو ملے گی. یعنی کہ ہر عمل کا وزن ہوگا، ہر عمل کا وزن ہوگا اور ہر عمل والے کو بھی وزن میں تول دیا جائے گا. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ میزان میں سب سے بھاری کلمات اس کو پڑھا کرو، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. کیونکہ اتنا ہے میزان پہ بہت بھاری ہیں، زبان پہ بہت ہلکے ہیں مگر میزان میں بہت بھاری ہیں. ایسے کلمات بھی ادا کرنے چاہیے. پھر کچھ اخلاق کے بارے میں آتا ہے، کچھ اخلاق بھی بہت بھاری ہوتے ہیں. یعنی کچھ اخلاق اور اخلاقی کام جو ہے، کچھ گڈ ڈیڈز جو ہوتی ہیں، جو اچھے کریکٹرسٹکس ہوتے ہیں، یہ بھی بہت وزنی ہوتے ہیں. ان کو بھی کرنا چاہیے کیونکہ یہ بھی ہمارے اعمال نامے کو وزنی کر دیتے ہیں. کیا تم لوگ وہی لوگ نہیں ہو کہ میری آیات تمہیں سنائی جاتی تھی تو تم انہیں جھٹلا دیا کرتے تھے؟ وہ کہیں گے اے ہمارے رب، ہماری بدبختی ہم پہ چھا گئی تھی، ہم واقعی گمراہ لوگ تھے. اے پروردگار ہمیں یہاں سے نکال دے، اب ہم ایسا قصور کریں تو ہمیں ظالم ہوں گے، نہیں اب دوبارہ کریں گے تو ہمیں ضرور پکڑ لینا. اللہ تعالیٰ جواب دیں گے کہ دور ہو جاؤ میرے سامنے سے، پڑے رہو اسی میں اور مجھ سے بات تک نہ کرو. تم وہی لوگ ہو جب میرے بندے تمہارے پاس آگے کچھ کہتے تھے کہ اے ہمارے رب ہم ایمان لائے، ہمیں معاف کر دے، تو سب سے بڑھ کر رحیم ہے، تو تم نے ان کا مذاق بنا لیا. یعنی کہ جب ہم نے اپنے بندے بھیجے جو تمہیں ایمان کی دعوت دیا کرتے تھے اور خود بھی ایمان لاتے تھے اور خود بھی اللہ تعالیٰ سے بخشش مانگتے رہتے تھے اور رحم مانگتے رہتے تھے، تو تم ان کا اس وقت مذاق بنایا کرتے تھے. کہتے تھے کہ تم کیا کر رہے ہو بلا وجہ، تم لوگ اپنی پتہ نہیں کون سی نئی تم نے اپنی دنیا بنا رکھی ہے، جبکہ تمہارے پاس دنیا تو کچھ ہے ہی نہیں سرے سے، خالی تم نے بس دین کو لبادہ اوڑھ کے رکھا ہوا ہے. تو اللہ تعالیٰ کیا فرمائے تم میرے ان نیک بندوں کے مقابلے میں تم ان کو مذاق کا نشانہ بنایا کرتے تھے. یہاں تک کہ ان کی ضد نے تمہیں یہ بھی بھلا دیا کہ میں بھی کوئی چیز ہوں، یعنی کہ میں بھی کچھ ہوں، لیکن تم نے ان کی لڑائی میں یا ان کی اگینسٹ میں جانے میں تم نے رب کو بھلا دیا. اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ جب دو لوگوں کی لڑائی ہوتی ہے، دو لوگوں نے کسی بات میں بحث و مباحثہ کرنا ہوتا ہے، تو وہاں پر اصل جس وجہ سے مباحثہ ہوتا ہے ہم وہ وجہ بھول چکے ہوتے ہیں، اور پھر ذاتیات پر اور فوری طور پر جو ہے وہ ایک دوسرے کی نچلی سطح پر کراتے ہیں کہ تم نے یہ کیا تھا، تم نے وہ کیا تھا، اور تم ان پر ہنستے رہے ہو. آج ان کے اس صبر کا میں نے پھل دے دیا ہے کہ وہی کامیاب ہے. پھر اللہ تعالیٰ ان سے پوچھے گا کہ بتاؤ زمین میں تم کتنے سال رہے؟ وہ کہیں گے ایک دن یا دن کا کچھ حصہ ہم وہاں ٹھہرے ہوں گے، مطلب ناٹ مور دین ون ڈے، زیادہ نہیں. شمار کرنے والوں سے پوچھ لیں، ارشاد ہوگا کہ تھوڑی ہی دیر ٹھہرے ہونا، یعنی کہ زیادہ تو نہیں رہ کر آئے. اور آپ دیکھیں نا ہمیں کتنا لگتا ہے نا لمبی زندگی، 60 سال کی زندگی، 70 سال، 100 سال کی زندگی، اور کیا ہمارے وہ کتنی ہوگی؟ ایک دن کا کچھ حصہ. کاش کہ تم نے اس وقت یہ جانا ہوتا. اور کیا تم نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ ہم نے تمہیں فضول ہی پیدا کر دیا اور تمہیں ہماری طرف پلٹنا ہی نہیں ہے؟
اور یہ پیچھے بھی بات ہوگی نا، تعالیٰ نے فرمایا نا ہم نے اس پوری کائنات میں کوئی چیز بھی بے مقصد نہیں بنائی. انسان تو بہت ہی بامقصد بنا ہوا، کوئی چیز بھی بے مقصد نہیں بنائی گئی ہے. تو انسان کا مقصد کیا ہے؟ انسان دنیا میں بھیجا گیا کسی کام کے لیے، بڑی ذمہ داری دی گئی ہے اس کو، وہ ذمہ داری نبھا کر وہ آتا ہے کہ نہیں یہ دیکھا جائے گا اس کے پاس سے. فتعالى الله الملك الحق لا الہ الا هو رب العرش الکریم. بس بلند اور بالا تر ہے اللہ، بادشاہی حقیقی، کوئی الہ اس کے سوا نہیں ہے، مالک عظیم ہے جو عرش پر جلوہ گر ہے. اور جو کوئی اللہ کے ساتھ کسی اور معبود کو پکارے جس کے لیے اس کے پاس کوئی دلیل نہیں، تو اس کا حساب اس کے رب کے پاس ہے، اور ایسے کافر لوگ کبھی فلاح نہیں پایا کرتے. اور رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہو میرا رب درگزر فرما، رحم فرما، تو سب رحیموں سے اچھا رحیم ہے. سورۃ النور. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورۃ انزلناها وفرضناها وانزلنا فيها آیات بینات لعلکم تذکرون. شروع اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے. یہ ایک سورت ہے جس کو ہم نے نازل کیا ہے اور اسے ہم نے فرض کیا ہے، اور اس میں ہم نے صاف صاف ہدایات نازل کی ہیں شاید کہ تم سبق لو. یعنی کہ یہ نظر انداز کر دینے والی سورت نہیں ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں آپ سے کیا فرما رہے ہیں کہ اس کو اللہ نے نازل کیا ہے، اللہ نے فرض کیا ہے. اس لیے اس میں کوئی حکم جو بھی دیا گیا ہے اس کے اندر وہ کسی انسان کی طرف سے نہیں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے نہیں ہے، یا میں نہیں سنا رہی آپ کو، بلکہ یہ اللہ کا حکم ہے جو ہم پڑھ کے سنائیں گے آپ کو. ٹھیک ہے، تو یہاں پہ ہمیں کیا پتہ چلتا ہے اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، کیونکہ احکامات اس کے اندر تھوڑے سے شدید ہیں تو اس لیے ذرا سا دھیان رکھیے گا. زانیہ عورت اور زانی مرد دونوں میں سے ہر ایک کو 100 کوڑے مارو اور ان پر ترس نہ کھاؤ اللہ کے دین کے معاملے میں، اگر تم اللہ اور اس کے روز آخرت پر ایمان رکھتے ہو اور ان کو سزا دیتے وقت اہل ایمان کا ایک گروہ بھی موجود رہے. اب دیکھیں اتنے سخت احکامات ہیں زنا کے بارے میں. کیوں؟ اب دیکھیں زنا نسب کو مشکوک بنا دیتا ہے. زنا جو ہے وہ قتل کا سبب بن جاتا ہے. زنا جو ہے بہت ساری بیماریوں کو جنم دیتا ہے، جیسے آپ نے پیچھے سنا ہوگا ایڈز کی بیماریاں اور اس قسم کی اور بہت سی بیماریوں کو جنم دیتا ہے. بہت سارے معاشرتی فساد، یعنی گھر ٹوٹتے بعض اوقات جو ہیں وہ اسی بنا پر ہیں. پھر بہت سارے آپ دیکھیں اخلاقی خرابیاں جو ڈیولپ ہوتی ہیں انسانوں کے اندر وہ بھی اس وجہ سے ہوتی ہیں. اور آپ نے کیا فرمایا کہ زنا کرتے ہوئے مومن نہیں ہوتا. کیوں؟ ایمان چلا جاتا ہے اس کا اس وقت. اور بلکہ ایک اور حدیث میں پتہ چلتا ہے کہ زنا گناہ کبیرہ میں سے ایک ہے. ابن عباس کہتے ہیں کہ جب انسان زنا کرتا ہے تو اس کے لیے ایمان کا نور اٹھا لیا جاتا ہے. کیونکہ سورۃ النور ہے تو ہم روشنی کی بات کریں تو دیکھا یہ جائے گا کہ روشنی کن کے لیے ہوتی ہے اور کن کے لیے اٹھا لی جاتی ہے، کن کو روشنی دی جاتی ہے اور کن کے لیے روشنی بجھا دی جاتی ہے. اسی طرح ایک اور حدیث سے پتہ چلتا ہے ہمیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایسے لوگوں کا بہت برا انجام دیکھا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کے سفر میں، کہ جن لوگوں نے زنا کیا تھا. اور اس کے بارے میں بہت تفصیلی روایت موجود ہے، آپ پڑھنا چاہیں تو اس کو معراج کی واقعات میں پڑھ سکتے ہیں. پھر یہ بھی کہا جاتا ہے کہ حج جاری کرنا زمین والوں کے لیے 40 دنوں کی بارشوں سے بہتر ہے. کیونکہ یہاں پہ حج کی بات ہو رہی ہے نا کہ ان کو 100 کوڑے مارو. تو بعض اوقات ہمیں لگتا ہے کہ اسلام بہت ہی رہتا ہے نا باربیرک مذہب ہے، کہ ایسی ہی وحشت ناک اور دہشت ناک سزائیں دیتا ہے کہ جو دیکھ کر بھی انسان جو ہے نا اس کی رونگٹے اکھڑ جائے. تو بہرحال اللہ تعالیٰ یہاں پہ کیوں فرما رہے ہیں، جس نوعیت کا یہ جرم ہے سزا بھی اس نوعیت کی ملنی چاہیے نا اس کو. اور آپ خود دیکھیں اگر کسی کی بہن کے ساتھ، کسی کی بیوی کے ساتھ، کسی کی بیٹی کے ساتھ، کسی کی ماں کے ساتھ یہ سارا کام کسی نے کیا ہو تو کیا کوئی شخص یہ چاہے گا اس کے ساتھ کہ اس کو چھوڑ دیا جائے، اس کو معاف کر دیا جائے، سزا نہ دی جائے؟ اس کے اندر اس کے دل کا حال پوچھیں اگر تو وہ چاہے گا اس کو قتل کر دیا جائے. جبکہ اللہ تعالیٰ نے تو قتل نہیں کرنے کا حکم دیا یہاں پہ. وہ یہاں پر بندے سے زیادہ رحیم ہے کہ وہ کہہ رہا ہے کہ کوڑے مار کے چھوڑ دو اس کو، یہ نہیں کہا قتل کر دو اس کو. ٹھیک ہے، زانی اور زناکار کی سزا بتائی دی گئی یہاں پر. الزانی لا ينکح الا زانیہ او مشرکہ، زانی نکاح نہ کرے مگر زانیہ کے ساتھ یا مشرکہ کے ساتھ. یعنی کہ کوئی عام لوگ دوسرے جو ہیں وہ ایسے لوگوں سے نکاح اور شادی کا تعلق نہ قائم کریں. ہاں البتہ انہی جیسے کچھ لوگ ہوں تو ان سے وہ کر لیں ضرور، مگر یہ کہ
جو پاکیزہ اور پاک دامن اور طیبات لوگ ہیں ان میں سے کوئی تعلق قائم نہ کرے، کیونکہ ظاہر سی بات ہے جو اس قسم کی عادت میں مبتلا شخص ہوگا یا عورت ہوگی تو وہ اس عادت سے باہر نہیں نکل سکے گا اور اس کی فیملی لائف تباہ ہو جائے گی. اور زانی کے ساتھ نکاح نہ کرے مگر زانی یا مشرک، اور یہ حرام کر دیا گیا اہل ایمان پہ، یعنی اہل ایمان کو ایسے لوگوں سے شادی کرنا ہی حرام کر دیا گیا. والذین یرمون المحصنات ثم لم یأتوا بأربعۃ شہداء، جو لوگ پاک دامن عورتوں پہ تہمت لگائیں پھر 4 گواہ نہ لے کر آئیں تو ان کو 80 کوڑے مارو. اب دیکھیں کسی پر بھی معاشرے میں بدامنی، اسکینڈلز اور لوگوں پہ تہمتیں لگانا، بہتان لگانا، لوگوں پہ جو ہے بری بری جو ہے جھوٹی جھوٹی خبریں پھیلا دینا کوئی آسان نہیں ہے. اسلامی معاشرے میں ایسا ہوتا نہیں ہے. اسلامی معاشرے میں ان چیزوں کی گنجائش نہیں رکھی گئی. کیوں؟ اسی لیے تاکہ اگر کوئی شخص کسی کے اوپر تہمت لگاتا ہے، بہتان ترازی کرتا ہے تو اس کے بارے میں کیا ہے، پھر وہ 4 گواہ لے کر کے آئے، بتائیں اپنی اس بات کو کہ ہاں اس نے صحیح کہا ہے، مجھے صحیح دیکھا تھا کچھ بھی. اور کہتے کیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق جس شخص نے کسی بھی مومن کے بارے میں ایسی بات کہی جو اس میں نہ تھی، یعنی کہ جو دعویٰ کیا اس نے فلاں کے بارے میں اس میں اندر نہیں تھا، تو اللہ اس کو جہنم میں پیپ کی وادی میں ڈالے گا. یعنی کہ آپ سوچیں کہ جہنمیوں کا جہاں پہ پیپ رس کے جا رہا ہوگا جس وادی میں، اس وادی میں جا کے اللہ تعالیٰ اس شخص کو ڈالے گا جو لوگوں پہ بہتان ترازی کرتا تھا، اسکینڈلائز کرتا تھا. تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ کیا فرما رہے ہیں کہ کیا ہم میں سے ہم مسلمانوں کو اس سزاؤں کا پتہ ہے کہ جو ہم کر رہے ہوتے ہیں کہ سزا کتنی سخت ترین سزائیں ہیں. پھر آپ نے یہ بھی فرمایا کہ بہت بڑا سود ہے یہ کہ انسان ناحق کسی مسلمان کی عزت سے کھیلے، اور تہمت لگانے والوں کو قیامت کے دن کوڑے بھی پڑیں گے. دنیا میں تو کوڑے انسان ماریں گے، قیامت والے دن تو کوڑے پھر فرشتے ماریں گے نا اللہ کے حکم سے، اور وہ پھر عام کوڑے اور سزا میں کوئی کمی تخفیف نہیں ہوگی پھر وہاں پہ. تو انسان جو ہے دنیا میں کانشیسلی جیے تو ظاہر سی بات آپ دیکھیں پھر انسان ساری چیزوں کو اوائڈ کرے گا. ہاں مجھے یہ نہیں کرنا، مجھے کامیاب ہونا ہے، مجھے جنت میں جانا ہے، مجھے یہ نہیں کرنا. وہ پورے دن جو ہے نا وہ اپنی کراس اور رائٹ کا نشان لگاتا رہے گا اپنے سارے کاموں پہ اور سارے اعمال کے اوپر کہ مجھے کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا. تو اللہ تعالیٰ اسی تو فرماتے ہیں کہ متقین کون لوگ ہوتے ہیں جو کانشیسلی زندگی جیتے ہیں. کامیاب کون لوگ ہوتے ہیں جو اپنی نمازوں میں خشوع کرتے ہیں، اور جو نمازوں کو سنبھال لیتے ہیں، اپنی دل کو سنبھال لیتے ہیں، اپنی خواہشات کو سنبھال لیتے ہیں، اپنی تمام کردار کی غلطیوں کو بھی سنبھال لیتے ہیں. پھر وہ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں ان کے بارے میں کہ ان کو 80 کوڑے مارو اور پھر ان کی گواہی بھی قبول نہ کرو. یعنی کہ اس کے بعد کبھی یہ کبھی قابل ٹرسٹ نہیں لوگ ہوں گے کبھی یہ کہ ان کی کبھی گواہی قبول کی جائے کسی بھی معاملے میں. وہ خود ہی فاسق ہیں سوائے ان لوگوں کے جو اس حرکت کے بعد قائم ہو جائے اور اصلاح کر لے. یعنی کہ ادروائز اگر کوئی شخص توبہ کر لیتا ہے اور بالکل سچی توبہ کر کے اللہ تعالیٰ کی طرف آ جاتا ہے تو پھر ظاہر سی بات ہے اصلاح کر لی، توبہ کر لی تو پھر اللہ بھی غفور الرحیم ہے. جب اللہ معاف کر دیتا تو بندے بھی معاف کر دیں اس کو. والذین یرمون ازواجہم ولم یکن لہم شہداء الا انفسہم، اور جو لوگ اپنی بیویوں پر الزام لگائیں ان کے پاس خود ان کے سوا دوسرے کوئی گواہ نہ ہو تو ان میں سے ایک شخص کی گواہی یہ ہے کہ وہ 4 مرتبہ اللہ کی قسم کھا کر گواہی دے کہ وہ اپنے الزام میں سچا ہے، اور 5ویں بار یہ کہے کہ اس پر اللہ کی لعنت ہو اگر وہ جھوٹا ہو. اور عورت اس سزا سے اس طرح ٹل سکتی ہے کہ وہ 4 مرتبہ اللہ کی قسم کھا کر گواہی دے کہ یہ شخص جھوٹا ہے، اور 5ویں مرتبہ یہ کہے کہ اس بندی پر اللہ کا غضب ٹوٹے اگر وہ الزام میں اپنے سچا ہو، یعنی کہ مرد سچا ہو. تو یعنی کہ اب ظاہر سی بات ہے ایک شخص اپنی بیوی کو اس حال میں دیکھ رہا ہے، کوئی عورت اپنے شوہر کو اس حال میں دیکھ رہی ہے، تو ظاہر سی بات ہے اس وقت باہر سے تو کسی گواہوں کو نہیں پکڑ کے لائے گا نا کہ آؤ آؤ دیکھو میری بیوی کیا کر رہی ہے. ڈیفینیٹلی وہ ایسا نہیں کرے گا. تو اس صورت میں کیا ہے کہ کیا وہ شخص کی گواہی کیسے لی جائے گی؟ تو پھر یہاں پر لیان کا قاعدہ بتا دیا گیا کہ یہاں پہ باقاعدہ اس طرح سے جو ہے وہ چیزوں کو کلیئر کیا جائے گا، اور اس کے بعد ان دونوں میاں بیوی میں سپریشن کرا دی جائے گی، طلاق بائنہ ہو جائے گی، اور اس کے بعد دوبارہ دونوں ایک دوسرے سے نیور کبھی بھی نکاح نہیں کر سکتے. تو یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک قانون یہ بھی بتا دیا کہ کوئی اپنے گھر میں اگر سب چیزیں دیکھتا ہے اور کوئی گواہ نہیں لا سکتا پھر کیا کرے. اگر تم پر اللہ کا فضل اس کا رحم نہ ہوتا اور یہ بات نہ ہوتی کہ اللہ رحم فرمانے والا اور حکیم ہے، تو پھر کیا ہوتا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ جو یہ لوگ بہتان گھڑ کر لائے ہیں تو وہ تمہارے اندر کا ہی ایک ٹولہ ہے. یعنی اگر اللہ تعالیٰ کہہ رہے اگر ایسا ہو جاتا تو پھر مسئلے کا حل کیا ہوتا؟ مسئلے کا حل تو ہوتا ہی نہیں، پھر مسئلے تو مسئلے ہی رہتے ہیں ہمیشہ. تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں جو بہتان گھڑ کر لائے ہیں، یہ اندر کا ہی ٹولہ ہے تمہارے. یعنی کچھ لوگوں کے ہر سوسائٹی کے اندر کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو اپنی زبان کا ٹیسٹ یا ان کی کہتے ہیں نا کہ ان کو فن ایڈونچر یا ان کو کسی بھی طرح لوگوں کے اندر کیوس مچانے کا بہت شوق ہوتا ہے. اسی وجہ سے وہ اس قسم کی چیزیں جو ہے نا گڑ گڑ کے بنا کے لے کر آتے ہیں، یا کبھی بازو کا چھوٹی سی کوئی بات دیکھتے ہیں بڑا افسانہ بنا کے سامنے لے آتے ہیں. تو تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ تمہارے اندر کا ایک گروہ ہے
باہر سے لوگ نہیں آتے کوئی کرنے کے لیے، یہ ہم میں سے کچھ لوگ ہوتے ہیں جو یہ کر رہے ہوتے ہیں. لا تحسبوه، اس واقعے کو اپنے حق میں شر نہ سمجھو. لا تحسبوه شرا لکم بل هو خیر لکم، بلکہ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، بلکہ یہ تمہارے لیے خیر ہی ہے. یعنی کہ یہ بھی کتنی حسین بات ہے نا اللہ تعالیٰ کی، کہ بعض اوقات اللہ تعالیٰ بہت سارے شر کے اندر بھی خیر کے پہلو رکھ دیتے ہیں. بہت سارے ایسی چیزوں میں جس میں بڑی خرابیاں ہوتی ہیں، یہاں سے بھی خیر کی باتیں نکل رہی ہوتی ہیں.